رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ہمارا موضوع ایک سلسلہ چل رہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ ہم نے 3 خطبات جو ہے اس کے حوالے سے بیان کیے تھے۔ اس کے بعد مہینہ جو ہے رجب آ گیا، تو رجب کے حوالے سے ہم نے 2 جمعے معراج کے موضوع پر بیان کیے۔ تو آج انشاءاللہ اسی سلسلہ کو شروع کرتے ہیں جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا۔ آج کا جو موضوع ہے، جو شعبہ ہے، وہ ہے 4تھا شعبہ، وہ ہے وضو، نماز کے لیے وضو کرنا اور نماز۔ یہ 2 جو ہیں 4تھا اور 5واں ایمان کا شعبہ ہے۔ تو آج صرف وضو پر بات کریں گے اور نماز کی فرضیت پر، اور اگلے جمعے انشاءاللہ نماز کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ وضو کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر وضوء ولا صدقۃ بغلول ولا صدقۃ من غلول، فرمایا کہ نماز قبول نہیں ہوتی بغیر وضو کے۔ اگر کوئی بندہ بغیر وضو کے نماز پڑھنا چاہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور صدقہ جو ہے چوری کے مال سے، دھوکے اور فراڈ کے مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ وضو کہتے ہیں طہارت صغریٰ کو، ایک ہے طہارت کبریٰ یعنی غسل جنابت، غسل کرنا، اور دوسری ہے طہارت صغریٰ، اور وہ ہے وضو نماز کے لیے، یعنی اپنے بدن کو جو ہے پاک صاف کر کے پھر اللہ کے حضور حاضر ہونا، نماز ادا کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت، الطہور شطر الایمان، آپ نے فرمایا کہ طہور یعنی پاکائی حاصل کرنا، طہارت کرنا، یہ آدھا ایمان ہے۔ آج اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے عام صفائی پر، عام صفائی پر بیان کیا جاتا ہے۔ اکثر طور پر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ اسکول کی صفائی کرنا یا مسجد کی صفائی کرنا اور دیگر مقامات کی صفائی کرنا، وہاں پر لکھا ہوتا ہے الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ ہاں وہ بھی ایک صفائی کا طریقہ ہے، لیکن یہاں سے مراد طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ ہے، یعنی غسل جنابت اور وضو للصلاۃ۔ یہ 2 ایسے معاملہ ہیں جن کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ صفائی جو ہے نصف ایمان ہے۔ یعنی اگر بندہ وضو نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور اگر غسل نہیں کرتا، غسل کی حالت میں نہیں ہے، غسل جنابت نہیں کرتا، تو وہ جو ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، جب تک وہ اپنے آپ کو پاک صاف نہ کر دے غسل کے ذریعے سے۔ تو یہاں اس حدیث سے یہ مراد ہے طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ۔ تو وضو کا بیان بڑے عظیم احادیث ملتی ہیں وضو کے حوالے سے۔ یقیناً جو عمل شریعت سے ثابت ہے، جس عمل کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس حکم کے لیے بڑے بڑے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ قرآن و حدیث میں بڑے فضائل ہیں اس حوالے سے کہ وضو کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی وضو کا حکم دیا ہے۔ قرآن کے اندر مجمل ہے، مجملاً حکم دیا گیا کہ جب بھی تم نماز کی طرف آؤ
अपने हाथों को धो, अपने चेहरे को धो, अपने बाजू धो, अपने पांव धो और अपने सर का मसा करो। ये मुजमल हुक्म है कुरान मजीद के अंदर, और तफसीलन जो हुक्म मिलता है वो अहादीस के जरिए मिलता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी मारूफ हदीस है, सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं उस हदीस को, जो ये मुख्तसरन हम जो वुजू करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जानता है वुजू का क्या तरीका है। इस वुजू के बारे में सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस मरवी है, वुजू करने के बाद और फिर 2 रकातें पढ़ते हैं, उसके बाद फरमाते हैं मन तवद्दा वुजू हादा, और मैं जिस शख्स ने मेरे इस वुजू की तरह वुजू किया, ये किसने फरमाया? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये बयान करने वाले सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। वुजू करने के बाद नमाज पढ़ते हैं 2 रकातें और फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तवद्दा वुजू हादा, फरमाया जिस शख्स ने मेरे इस वुजू की तरह वुजू किया, सुम्मा सल्ला रकातैनी, फिर 2 रकातें पढ़ी, ला युहद्दिसु फीहिमा नफ्सहु, लेकिन अपने नफ्स में कोई उसने ख्वाहिश जाहिर नहीं की, दिल के अंदर कोई और सोच नहीं है, नमाज के अंदर खड़ा है, खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ता है, फरमाया इसके बाद अल्लाह ताला उसको क्या अजर देता है इस बेहतर वुजू करने की वजह से और नमाज खुशू खुजू से पढ़ने की वजह से, फरमाया कि गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, अल्लाह ताला इसके सारे पिछले गुनाह माफ कर देता है। अगर वुजू किया है सही सुन्नत के मुताबिक, उसके बाद 2 रकातें पढ़ता है, अल्लाह ताला गुनाह माफ कर देता है। एक और हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इज़ा तवद्दअल अब्दुल मुमिनु अविल मुस्लिमु, फरमाया जब मोमिन या मुसलमान मर्द जो है वो वुजू करता है, यहाँ पर तफरीक है, यहाँ पर तफरीक है, 2 लफ्ज अदा किए गए। एक ये कि इज़ा तवद्दअल अब्दुल मुमिन, कि कोई मोमिन बंदा वुजू करता है, और हमने पहले भी बयान किया है मोमिन और मुसलमान के अंदर फर्क है। एक बंदा मोमिन है, दूसरा मुसलमान है, इन दोनों के अंदर बड़ा फर्क है, इसलिए कि जो शरीयत के मुकम्मल कवानीन पर अमल करता है, मुकम्मल शरीयत पर अमल पैरा होता है, उसको कहते हैं मोमिन। और जो बंदा मुसलमान है और सही मुकम्मल जो शरीयत के जो अवामिर हैं, जो हुक्म है, जो नवाही है, उनके मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करता, उसको मुसलमान तो कहते हैं लेकिन मोमिन नहीं कहते। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तवद्दा, जिस शख्स ने वुजू किया, कौन सा वो शख्स है? फरमाया मोमिन या मुसलमान शख्स, उसने वुजू किया और बेहतरीन वुजू किया, और फिर फरमाया उसकी फजीलतें बयान की, पूरे वुजू के रुकन बयान किए, फरमाया कि फगस्सल वजहहु खरज मिन वजही खतियतुन कुल्लु खतियतिन, फरमाया कि जो बंदा वुजू करता है तो फिर पहले वो जो है अपना हाथ धोता है, चेहरा धोता है, फरमाया जब चेहरा धोता है खरज कुल्लु खतियतिन, फरमाया कि उसके चेहरे से सारी की सारी जो उसके चेहरे के जरिए यानी आंखों के जरिए या चेहरे के जरिए उससे जो गुनाह हुए थे, माअल माई, पानी का एक एक कतरा जमीन पर गिरता रहता है, उसके साथ साथ अल्लाह उसके गुनाहों को भी गिराता रहता है। और आखिरी कतरिल मा, या जो आखिरी कतरा जो जमीन पर गिरता है, फरमाया उसके जरिए अल्लाह ताला उसके गुनाहों को भी खत्म कर देता है, उसके चेहरे के गुनाहों को। आगे फरमाया वह गसल है, फिर जो है वो बंदा जो है अपने हाथों को धोता है, फरमाया कि उस चेहरे के धोने के बाद फिर जो है वही बंदा अपने जो है मसा करता है, सर का मसा करता है, खराजत मिन उज़नैही, फरमाया कि उसके कानों के जितने भी गुनाह होते हैं मसा करने की वजह से, क्योंकि कानों का भी उसने मसा किया है, फरमाया उसके सारे के सारे गुनाह जो है कानों से भी, जो भी उसने बुरी बात सुनी और जो भी बुरी बात उसने सुनी, फरमाया कि वो सारे के सारे गुनाह उसके कानों से निकल जाते हैं। और फरमाया कि माअल माई और आखिरी कतरिल माई, या तो जब तक पानी वो टपकता रहता है गुनाह मिटते रहते हैं, या तो आखिरी कतरा
جو گرتا ہے زمین پر، فرمایا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے کانوں کے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بندہ اپنے پاؤں دھوتا ہے، فرمایا پاؤں دھوتا ہے تو خرجت الخطایا، فرمایا اس کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ جھڑتے رہتے ہیں، مع الماء، جب تک پانی گرتا رہتا ہے زمین پر، او آخری قطر الماء، یا آخری قطرہ جو اس کا وضو کا زمین پر پانی کا گرتا ہے، فرمایا اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ یخرج نقیا من الذنوب، فرمایا حتیٰ کہ وہ شخص پاک اور صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے، یعنی جب وضو سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگا یہ وضو کا اجر ہے، یہ صرف وضو کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جو بندہ وضو کرنے کے بعد نماز ادا کرتا ہے اس کی کیا فضیلت ہوگی، اس کا کیا مقام ہوگا، اس کے کتنے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جو بندہ وضو کرنے کے بعد نماز بھی ساتھ پڑھے۔ ایک روایت میں نے پہلے بیان کی، ایک اور روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ وضو کرتا ہے فیحسن الوضوء، پھر اچھا وضو کرتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، مقبلاً، فرمایا کہ وہ جو ہے رکعتیں جو ہے اس کی صحیح ہوتی ہے اور اپنے نفس کے اندر کوئی خواہش بھی اس کے نہیں ہوتی، نماز میں کھڑا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ وہ نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس قدر فضائل ہیں وضو کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی ہے، بڑی دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، ایک نماز سے فارغ ہوتا ہے، دوبارہ اپنے علاقے میں جاتا ہے، وہاں تھوڑی دیر اس کو ٹائم ملتا ہے، دوبارہ واپسی آتا ہے، دور گھر ہے، دوسری نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، دوبارہ آتا ہے، زیادہ ٹائم گھر میں نہیں گزارتا۔ صحابہ اس کو مشورہ دیتے ہیں، کیا مشورہ دیتے ہیں؟ مشورہ یہ دیتے ہیں اللہ کے بندے تو دور سے آتا ہے، تجھے چاہیے کوئی سواری خرید لے، تجھے چاہیے کوئی سواری خرید لے، اس سواری کے ذریعے تو آیا کر، تیرا ٹائم بھی بچ جائے گا، وقت بھی بچ جائے گا، جماعت کے ساتھ نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن وہ صحابی نہیں مانتا، حتیٰ کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، اس کا مشورہ بھی نہیں مانا۔ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، اب یہاں پر آ کر وہ سوچتے ہیں کیا کرنا چاہیے۔ اپنا بھائی جو ہے ہمارا بڑی مشکل سے آتا ہے، پیدل آتا ہے، کوئی سواری بھی نہیں ہے، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے ہیں۔ کیا شکایت کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا بھائی بڑی دور سے سفر کر کے آتا ہے، پیدل آتا ہے، بہت دور سے آنے کے بعد یہاں پہنچتا ہے، نماز سے فارغ ہوتا ہے، دوبارہ جاتا ہے، وہاں پہنچتا ہے، دوسری نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ پیدل آتا ہے اور بہت زیادہ اس کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، بڑی دور سے آتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، آپ نے فرمایا میرے صحابی کیا معاملہ ہے؟ آپ کوئی سواری خرید لو، جس سواری کے ذریعے آ کر آپ جو ہے نماز ادا کرو، آپ کا وقت بھی بڑھ جائے گا اور جو ہے آپ کی نماز بھی جماعت سے ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اس کی سوچ پر قربان جائیں۔ اس صحابی نے کیا کہا؟ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود فرمایا ہے جو بندہ گھر سے وضو کرتا ہے، بہترین وضو کرنے کے بعد مسجد کی طرف سفر کرتا ہے، فرمایا کہ مسجد کی طرف آنے کے لیے اللہ تعالی ہر اس کے لم یخط خطوۃ الا رفعت بها درجۃ وحط عنہ بها خطیۃ، فرمایا کہ جو بندہ گھر سے نکلتا ہے اپنا قدم اٹھا کر آگے رکھتا ہے، اس کے رکھنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں بڑھا دیتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اتنی دور سے میں سفر کر کے آتا ہوں، وضو کر کے آتا ہوں، اس لیے جو ہے میں سواری نہیں خریدتا کہ اس اجر سے میں محروم ہو جاؤں گا جو آپ نے فرمایا کہ ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہیں۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے اس شوق کو دیکھا، اس جو ہے جنون کو دیکھتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی آج کے بعد
अगर तू सवारी खरीद ले, सवारी पर तू आए, तुझे वही अजर मिलेगा जो हर कदम उठाने वाले को अजर मिलता है। यह है वुजू की फजीलत। अगर घर से करके आए, इस कदर अल्लाह ताला मकाम देता है। गुनाह भी मिटते रहते हैं। एक सफर में चल रहा है, आ रहा है मस्जिद की तरफ, और जो है ये बंदा कोई आम बंदा नहीं है जो मस्जिद की तरफ आ रहा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, फरमाया कि मन राह इलल मस्जिद, तीन बंदे ऐसे हैं, तीन लोग ऐसे हैं, अल्लाह ताला उनका जामिन है, उनकी जमानत लेता है। फरमाया कि अगर वो खाली लौट जाएं, अगर उनको मौत ना आए तो फरमाया अजर के साथ लौटते हैं, और अगर मौत आ जाए तो वो शहादत होती है। कौन से तीन लोग हैं? फरमाया पहला शख्स वो शख्स है खरज गाजियन, जो बंदा अल्लाह के रास्ते में निकला है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकलता है। रास्ते में अगर वो फौत हो जाता है या दुश्मन के मुकाबले में उसको शहादत मिलती है, फरमाया अल्लाह ताला जो है उसको शहादत का रुतबा देता है। लेकिन वो अल्लाह की अमान में होता है, अल्लाह की जमानत में होता है, जब तक वो अल्लाह के रास्ते में होता है, यानी उसको कोई परेशानी, कोई तकलीफ जो है नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो अल्लाह के जिम्मे के अंदर है, अल्लाह की जमानत में। फरमाया दूसरा वो शख्स है, फरमाया जो मस्जिद की तरफ खरज राह इलल मसाजिद, फरमाया उसके कदम उठते हैं, वुजू के जरिए कदम उठते हैं, मस्जिद की तरफ आता है। फरमाया वो भी अल्लाह की जमानत में है, अल्लाह ने उसको जो है अपनी जमानत में लिया है। उस बंदे को कोई तकलीफ नहीं होगी, अगर वो मस्जिद में पहुंच जाए उसको अजर मिलेगा, नमाज का भी अजर मिलेगा, हर कदम उठाने की नेकी मिलेगी। लेकिन अगर वापसी चलता है, वापसी जाता है, तो वो बंदा जो है उस अजर की उम्मीद के साथ, अजर के साथ वापसी होता है। अगर रास्ते में फौत हो जाए तो वो शहादत के रुतबे को पहुंचता है। वुजू करके आया नमाज के लिए, रास्ते में कत्ल हो जाता है, फौत हो जाता है, तो वो शहादत के रुतबे है। और फरमाया तीसरा वो शख्स जो घर में पहुंचता है, घर में पहुंचते ही फौरन कहता है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलामती के साथ घर में दाखिल होता है। फरमाया कि ये बंदा भी अल्लाह के जमान में होता है, अल्लाह ताला ने इसका ज़म्मा भी अपने लिए, अपने जो है अपने लिए लिया हुआ है, अपने ऊपर ज़म्मा रखा है, इसकी जिम्मेदारी है, अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। तो एक बंदा वुजू करने वाला घर से निकलता है मस्जिद की तरफ, उसको हर कदम पर नेकी है, उसके हर कदम पर दराजात बुलंद होते हैं, उसके हर कदम पर गुनाह मिटते हैं। अल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, आपने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, तब लोगों हिलियतुल मुमिनी हैसु यबलुगुल वुजू, फरमाया कि मोमिन शख्स कयामत के दिन अल्लाह ताला उसको जेवर पहनाएगा, उसको अल्लाह ताला जेवर पहनाएगा। सोना और चांदी जो आज दुनिया में जो है एक मर्द के लिए सोना हराम है, लेकिन कयामत के दिन अल्लाह ताला ने उसके बर्तन भी सोने के लिए बनाए हुए हैं। सोने के बर्तन भी, एक हदीस के अंदर आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला ताकुलू, फरमाया कि ना खाया करो तुम ऐसे बर्तनों के अंदर जो सोने और चांदी के बर्तन हैं। इन्ना लहा फिद दुनिया व लकुम फिल आखिरह, फरमाया कि ये जो बर्तन सोने चांदी के, ये तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने जन्नत में तैयार करके रखे। मुसलमानों के लिए जायज नहीं है सोने चांदी के बर्तन में खाना, लेकिन ये फरमाया दुनिया में काफिरों के लिए है। जो काफिर हैं ये इनसे दुनिया में फायदा उठाएं, लेकिन उखरवी जिंदगी में मोमिन मुसलमान के लिए जो सही माना में ईमान की हालत में फौत होता है, अमाल भी उसके साथ होते हैं, नेकियों वाली जिंदगी गुजारता है, फरमाया उसके लिए कयामत के दिन है यही बर्तन जो सोने चांदी के हैं, उनके घरों की ईंटें भी सोने चांदी की हैं। इस हदीस के अंदर भी फरमाया तब लोगों हिलियतुल मुमिनी हैसु यबलुगुल वुजू, सही मुस्लिम की हदीस है। फरमाया मुस्लिम को जेवर पहना जाएगा जहां तक उसके जिस्म को वुजू का पानी पहुंचा है, जहां तक वुजू का पानी पहुंचा है, अल्लाह ताला उस उज़्व पर जो है उसको कयामत के दिन जो है जेवर पहनाएगा सोने और चांदी का। ये खास फजीलत है उस शख्स की
جو وضو کرتا ہے، جو نماز کے لیے آتا ہے، جو مسجد کے ساتھ لگاؤ رکھتا ہے، جو وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے. ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه. فرمایا کہ ایک بندہ وضو کرتا ہے، فأحسن الوضوء، اور اس کا وضو جو ہے بہترین ہوتا ہے، اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، کوئی جگہ اس کی خالی نہیں ہوتی وضو میں. اور اگر خالی رہ جائے، اگر خالی جگہ رہ جائے وضو کی، ایک حدیث کے اندر آتا ہے وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو وضو تو کرتے ہیں لیکن پورا وضو نہیں کرتے، ان کے جسم کے اعضاء جو ہیں مکمل پانی ان کو نہیں پہنچتا، اور وضو آدھا کرتے ہیں پورا نہیں کرتے اور فوراً آ کے نماز پڑھتے ہیں. فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہے. ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یصبہ الماء مثل ظفرۃ لم یصبہ الماء. ایک شخص کو دیکھا اس کے پاؤں میں اتنی سی جگہ، یعنی ایک ناخن کے الفاظ ہیں. صحابی فرماتے ہیں سیدنا انس بن مالک ایک ناخن کے برابر اس کے پاؤں پر پانی نہیں پہنچا تھا. آپ نے فرمایا کہ جاؤ ارجع فاحسن الوضوء، فرمایا جاؤ دوبارہ وضو کرو، تو نے وضو جو ہے مکمل نہیں کیا. آج خواش لے کر ہم آتے ہیں مسجد میں، خواش لے کر یا گھر سے وضو کریں، مسجد میں وضو کریں، بڑی خواہش ہوتی ہے. اللہ کا اہم فریضہ ہے، نماز جو فرض کر دی گئی ہے اس فریضے کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں، مسجد کی طرف آتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے ہم وضو میں خیال نہیں کرتے کہ ہمارے پاؤں مکمل دھلے ہوئے یا نہیں. اکثر حضرات کو ہم دیکھتے ہیں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن اس سے دیکھتے ہیں پاؤں ان کے مکمل دھلے ہوئے نہیں ہوتے. اگر پاؤں مکمل دھلے نہیں ہوتے تو پھر وضو مکمل نہیں ہے، اور اگر وضو مکمل نہیں ہے لا يقبل صلاۃ بغیر وضوء، اس بندے کی نماز قبول نہیں ہے جس کا وضو مکمل نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین آپ نے فرمایا، میں حدیث بیان کر رہا تھا من توضأ فأحسن الوضوء، فرمایا جس نے وضو کیا اور پھر بہترین وضو کیا، وضو بہترین کرنے کی وجہ سے خرجت خطاياه، فرمایا کہ اس کی جو ہے خطائیں اور گناہ جو ہے من جسدہ، اس کے جسم سے نکلتے رہتے ہیں وضو کی حالت میں، حتیٰ یخرج من تحت اظفارہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا حتیٰ کہ ناخن کے نیچے سے بھی اگر گناہ ہو تو وہ بھی خارج ہو جاتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہ نکل جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ وضو کی برکت کی وجہ سے. ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ رجل مسلم خرجت ذنوبہ من سمعہ وبصرہ ویدیہ، فرمایا کہ جو بندہ وضو کرتا ہے بہترین وضو کرتا ہے، فرمایا اس کی جو گناہ ہیں نکل جاتے ہیں. سمعہ، اس کی سماعت سے یعنی اس کے کانوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، وبصرہ، اس کی آنکھوں سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، جسدہ، اس کے جسم سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں. اور فرمایا کہ اس کے جو ہے ہر جسم کے عضو سے جو ہے گناہ نکل جاتے ہیں اور وہ بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. یہ وضو کے فضائل ہیں، بڑے برکات اور فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ملتے ہیں. ایک صحابی لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سنن اربعہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اسبغ الوضوء وخلل بین الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما. فرمایا میرے صحابی وضو کو مکمل کیا کرو، یعنی کوئی ایسی جگہ نہ ہو کہ جہاں وضو کا پانی نہ پہنچے، ہر عضو پر مکمل پانی پہنچنا چاہیے. وضو کو جو ہے مکمل ادا کرو. اور پھر آپ نے فرمایا وخلل بین الاستنشاق وخلل بین الاصابع، فرمایا اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو، یعنی انگلیوں کو انگلیوں کے اندر داخل کر کے، انگلیوں کو انگلیوں کے اندر داخل کر کے خلال کیا کرو. ایسا نہ ہو کہ انگلیاں انگلیوں کے اندر داخل نہ ہو اور جو انگلیوں کے درمیان کی جگہ ہے وہ خشک رہ جائے. فرمایا کہ انگلیاں داخل کر کے ان کو بھی تر کرنا ہے، ان تک بھی پانی پہنچانا ہے.
وبالغ فی الاستنشاق، اور فرمایا اگر ناک میں پانی چڑھاؤ تو اس کو اوپر کی طرف کھینچو، مکمل پانی چڑھاؤ، الا ان تکون صائما، مگر اگر روزے کی حالت میں ہو تو پھر اوپر پانی کو کھینچنا نہیں ہے، کیونکہ وہ حلق تک پہنچ سکتا ہے اور اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور میں روزے کے بغیر پانی کو اوپر تک کھینچیں اور ناک کے آخری حصے تک پانی پہنچائیں اور انگلی کے ذریعے جو ہے استنشاق کریں، اپنے ناک کو ہلائیں، مکمل پانی پہنچائیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن خزیمہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، فرماتے ہیں کانا یخلل لحیتہ فی الوضوء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو کرتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی داڑھی مبارک کو بھی پانی ڈالتے اور خلال کرتے۔ الگ سے اگر چہرہ مکمل دھویا 3 مرتبہ تو الگ سے خلال کرنا بھی جائز ہے۔ اگر داڑھی لمبی ہے، بڑی داڑھی ہے، گھنی داڑھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک سینے تک پھیلی ہوئی تھی۔ حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں، طبقات ابن سعد اور تواریخ کی کتاب کے اندر، سیرت کی کتاب کے اندر الفاظ ملتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے تک پھیلی ہوئی تھی، سینے تک پھیلی ہوئی تھی، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا خلال کیا کرتے تھے، یعنی پانی ایک چلو بھر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اندر داخل کرتے اور اپنی انگلیوں کے ذریعے داڑھی کا خلال کرتے تاکہ جڑ تک پانی پہنچ جائے۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ داڑھی کا جو حصہ ہے یہ چہرے کے اندر شامل ہے، چہرے کے اندر شامل ہے، اور چہرے کا مکمل دھونا یہ حدیث سے ثابت ہے، گردن تک چہرے کو دھونا ہے، اور پھر اس کے اندر داڑھی کا خلال بھی آتا ہے، داڑھی کا بھی خلال کرنا ہے۔ یہ مختصر فضائل جو تھے وضو کے میں نے بیان کیے، بڑے عظیم احادیث ملتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آخری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن پہچانی جائے گی آثار وضو کے ساتھ، آثار وضو کے ساتھ۔ ومن استطاع ان یطیل غرتہ فلیفعل، حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ان آثار کو، ان اپنی چمک دھمک کو بڑھانا چاہتا ہے، فرمایا کہ وہ بڑھا سکتا ہے۔ ایک صحابی وضو کر رہے ہیں، دوسرا صحابی آتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، وہ اپنی جو کوہنی ہے اس سے اوپر تک جو ہے کونی دھوتا ہے۔ اس صحابی نے پوچھ لیا، یہ تو بتلاؤ آپ نے اپنی کونی اوپر کیوں دھوئی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کونی تک وضو کیا ہے۔ وہ صحابی فرمانے لگے، میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فمن استطاع ان یطیل غرتہ فلیفعل، جو بندہ چاہے کہ اس کی چمک جو ہے بڑھ جائے، قیامت کے دن اس کی چمک عضو پر بڑھ کر نظر آئے، تو وہ اپنی چمک بڑھا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں میں چھپا چھپا کر یہ عمل کرتا تھا، لیکن آج آپ نے دیکھ لیا، اس لیے میں نے بتایا کہ اگر تھوڑا سا آگے بھی جسم کے اعضاء کو دھو لیا جائے تو وہاں تک اس کے اعضاء قیامت کے دن چمکدار ہوں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کے اعضاء سے پہچانیں گے۔ آپ نے فرمایا وضو کے اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے، لوگ آئیں گے حوض کوثر کی طرف اور چمکتے ہوئے اعضاء ہوں گے، کیونکہ وہ وضو کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ یعنی جو لوگ وضو نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، وہ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پہچانیں گے نہیں قیامت کے دن۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پہچانیں گے جو وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر ان کے چہرے جو ہے وضو کی وجہ سے چمکدار ہوں گے، نمایاں ہوں گے۔ پتہ چلے گا یہ بندہ دنیا کے اندر اللہ کے فرمان کے مطابق عمل کیا کرتا تھا، نماز پڑھا کرتا تھا، وضو کیا کرتا تھا، اس لیے اس کے اعضاء جو ہے بڑے چمکدار ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کے بعد ایک دعا سکھلائی، وضو کے بعد ایک دعا سکھلائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من توضع، جس نے وضو کیا، فیسبغ الوضوء، اور مکمل وضو کیا، ثم قال، پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ،
یہ کلمات پڑھتا ہے، مکمل پڑھتا ہے، یہ کلمات شہادت کے کلمات ادا کرتا ہے، فرمایا فتحت لہ ابواب السماوات الثمانیہ من ایتھا یدخل، فرمایا شاءت یدخل، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ یعنی وہ بندہ جو مستقل وضو کرتا ہے، مستقل نماز پڑھتا ہے، ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، اور وضو کے کرنے کے بعد دعا پڑھتا ہے، شہادت کے کلمات ادا کرتا ہے، فرمایا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، جنت کے 8 دروازے، ایک روایت میں آسمان کے 8 دروازے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس کو جس سے مرضی وہ داخل ہو جائے اس جنت کے دروازے میں، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ کس لیے ہے؟ یہ ایک مومن بندے کے لیے جو نماز کا پابند ہے، جو نماز کا پابند ہے، وضو کرتا ہے اچھے طریقے سے، اور پھر اس اہم عمل کو جو ہے سر انجام دیتا ہے، اس لیے اس کے فضائل ہیں۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل